الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، لاسٹ کلاس میں ہم نے معلوم کیا کہ کیسے لیٹرز کو جوائن کیا جاتا ہے، اور کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو جوائن نہیں ہوتے ہیں، سٹارٹنگ میں جوائن نہیں ہوتے، میڈل میں جوائن نہیں ہوتے، اور لاسٹ میں جوائن ہو جاتے ہیں۔ اپنے بعد کوئی لیٹر آئے تو ان کے ساتھ جوائن نہیں ہوتے، اپنے سے پہلے کوئی لیٹر ہو تو ان کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں، انہیں نوٹی لیٹرز کہا جاتا ہے یا ناٹ جوائننگ لیٹرز کہا جاتا ہے۔ تو یہ کون سے لیٹرز ہیں؟ 6 لیٹرز ہیں، ہم نے لاسٹ کلاس میں معلوم کیا، وہ ہے الف، دال، ذال، را، زائی، واو۔ تو 6 لیٹرز ہیں، لاسٹ کلاس میں ہم نے اس کے بارے میں معلوم کیا، اس کی کچھ پریکٹس کی تھی۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یا جس کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حرکات۔ وہ کیا ہے؟ حرکات، انہیں حرکات کہا جاتا ہے، حرکات، یا انگلش میں اگر اسے کہا جائے تو انہیں ووولز بھی کہا جاتا ہے، انہیں شارٹ ووولز بھی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ انگلش میں شارٹ ووولز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حرکات یا شارٹ ووولز۔ تو یہ حرکات یا شارٹ ووولز کیا ہیں؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں فتحہ، یا کہتے ہیں ضمہ، یا کہتے ہیں کسرہ، اوکے۔ انگلش میں بھی ہم کہیں تو فتحہ، ضمہ اور کسرہ، فتحہ، ضمہ، کسرہ، اوکے۔ فتحہ کی سائن کیا ہوتی ہے؟ اور اردو میں ہم کہیں تو زبر زیر پیش اسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فتحہ کی سائن کیا ہوتی ہے؟ فتحہ کی سائن یہ ہوتی ہے، یہ فتحہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور ضمہ کی سائن کیا ہوتی ہے؟ اسے ضمہ کہا جاتا ہے۔ اور کسرہ کی سائن کیا ہوتی ہے؟ اسے کسرہ کہا جاتا ہے۔ تو ضمہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فتحہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور ضمہ بھی اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کا شیپ اس طرح ہوتا ہے، اور کسرہ ہمیشہ لیٹر کے نیچے آتا ہے، اسے کسرہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں زبر پیش زیر، زبر زیر پیش، یا فتحہ، ضمہ، کسرہ عربی زبان میں کہتے ہیں، اور اکثر انگلش میں بھی زیادہ یہی یوز کیا جاتا ہے کہ فتحہ، ضمہ، کسرہ کہا جاتا ہے۔ ایکچوئل میں اسے انگلش میں دیکھیں تو اسے شارٹ ووولز کہا جاتا ہے، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بالکل ایزی چیز ہے۔ آپ جب لیٹرز کو جوائن کرنا سیکھ رہے ہیں تو لیٹرز کو جوائن کرتے کرتے ساتھ میں آپ کو فتحہ، ضمہ، کسرہ بھی لکھنے آنا چاہیے۔ جیسے دیکھیں، آپ کو میں بتاؤں، یہ ہے جیم، ہے جیم، اس کے بعد با، ہمیں لکھنا ہے جیم، با اور را، انہیں ہمیں جوائن کرنا ہے۔ تو یہ ہوا جبر، تو ہمیں جیم پر فتحہ، با پر فتحہ، را پر فتحہ، تو یہ ہوا جبر۔ تو اسے ہمیں جوائن کرنے سیکھنا چاہیے۔ ابھی ہمیں ایڈ کرنا ہے، شین ہے، اس کے بعد را ہے، اس کے بعد با ہے۔ تو کیسے ایڈ کریں گے؟ شین، را، با، یہ ہے شریبا۔ تو کیسے ہمیں حرکات دینا ہے؟ شریبا۔ تو بہت ایزی ہے، اس میں ہمیں زیادہ ٹائم لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسے فتحہ، ضمہ، کسرہ کہا جاتا ہے، اور اسے حرکات بھی کہتے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال کر کے اسے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حرکات کیا ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ کیا ہے، بہت ایزی چیزیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے اچھی طرح سے، یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو دیکھیں اس طرح فتحہ، ضمہ، کسرہ، اوپر کی جو حرکت ہوتی ہے اسے فتحہ کہتے ہیں، اور یہ راؤنڈ والا جو ہوتا ہے اسے ضمہ کہتے ہیں، اور نیچے کی جو حرکت ہوتی ہے اسے ہم کسرہ کہتے ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ تو اس کی کچھ پریکٹس کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے اور دوسرے لیول کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو فتحہ، ضمہ، کسرہ، یہ آپ یاد رکھیے۔ جوائننگ لیٹرز جو ہیں آپ کے، تو جوائننگ لیٹرز میں آپ کو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے،
جتنی پریکٹس کریں گے اتنی چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی. اوکے اچھا تو یہ دیکھیے مسد، ایک لیٹر ہے مسد. فی جیدہا حبل من مسد، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں. تو میم سین دال مسد، تو اسے کیسے لکھیں گے؟ تو اسے لکھیں گے مسد، اور میم پر فتحہ ہے، سین پر فتحہ ہے، دال پر ہم فتحہ دیں گے. مسد، مسد نہیں ہو لیکن فی الحال سمجھنے کے لیے ہم اتنا لکھیں گے مسد. اوکے اچھا اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے فہیم، یہ ہے فہیم، فا پلس ہا پلس میم. تو آپ کیسے لکھیں گے؟ فا پلس ہا پلس میم فہیمہ، یہ ہے فہیمہ. تو فا پر فتحہ، ہا پر کسرہ، میم پر فتحہ. تو لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے لکھیں گے فا. فا سٹارٹنگ میں آتا ہے کیسے ہم نے معلوم کیا، اس طرح لکھتے ہیں. اور ہا بیچ میں کیسے آتا ہے؟ تو ہا بیچ میں ایسے آتا ہے. اوکے یہ ہوا ہا. اس کے بعد میم لاسٹ میں ایسے آتا ہے. تو یہ ہوا فہیمہ. تو جو بھی ہو آپ کے پاس جوائننگ لیٹرز کا جو بک ہے تو اس میں آپ اچھی طرح پریکٹس کریے. جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے عذوبہ، اس کے بعد ہے عذوبہ، عین ذال با، عین پلس ذال پلس با. تو جوائن کیسے کریں گے؟ عذوبہ، پہلے عین لکھیں گے، عین ہم نے معلوم کیا پہلے عین اتنا ہی حصہ آئے گا، اس کے بعد اسے ذال کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا، اور با جو ہے با ذال کے ساتھ نہیں مل کر آئے، کنیکٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ذال نوٹی لیٹرز میں سے ہے. تو الف ہم نے معلوم کیا الف دال ذال، تو یہ اپنے بعد والے سے جوائن نہیں ہوتا، اپنے سے پہلے والے کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے. تو ہم با کو بالکل ایسے لکھیں گے جیسے اس کا اصلی شیپ ہے. پھر ہم عذوبہ ہے، عذوبہ تو عین پر فتحہ، ذال پر ضمہ، با پر فتحہ، عذوبہ. تو یہ اس کا ایگزامپل ہوا. جی اب اس کے بعد اور ایک ایگزامپل ہے رابح، رابح. تو کیسے لکھیں گے؟ رابح، را پلس با پلس ح، رابح. تو اسے لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رابح تو را، اور را پر فتحہ، اور را با کے ساتھ جوائن نہیں ہوگا. کیوں جوائن نہیں ہوگا؟ کیونکہ را بھی نوٹی لیٹرز میں سے، ناٹ جوائننگ لیٹرز میں سے جو اپنے بعد والوں کے ساتھ جوائن نہیں ہوتے. تو با کو ہم جیسے تھا ویسے لکھیں گے، اوکے لیکن ہاف لکھیں گے. اس کے بعد ہا ہے تو ہا کو اس کے ساتھ جوائن کریں گے، جیسے ہم نے معلوم کیا کہ ہا جوائن ایسے ہوتا ہے. تو رابح، را پر فتحہ، با پر کسرہ، ہا پر فتحہ، تو رابح. تو اس طرح کے بہت سارے اگزامپلس ہیں آپ کے لیے، تو جس کے ذریعے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں کیسے جوائن کرنا ہے. اس کے بعد اور ایک ہے سلیمہ، سین پلس لام پلس میم. کیسے جوائن کریں گے؟ سلیمہ تو سین، یہ ہوا سین، اور لام بیچ میں کیسے جوائن ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، اور میم اینڈ میں ایسے جوائن ہوتی ہے. تو سلیمہ، سلیمہ. تو جوائننگ لیٹرز کی آپ اچھی پریکٹس کریے. سب جوائننگ لیٹر پر رکا ہوا ہے. یہ حرکات جو ہیں آپ جوائننگ لیٹرز جو جوائن کر رہے تھے ساتھ میں آپ اسے حرکات کو اس پر لگاتے جائیں گے، تو یہ حرکات کے ساتھ لیٹرز کو جوائن کرنا ہوا. لیکن جوائننگ لیٹر کی پریکٹس آپ کو بہت ضروری ہے. جوائننگ لیٹرز کی پریکٹس کو آپ کو اچھی طرح کرنا ہے، وہ چیز بالکل امپورٹنٹ اور بالکل ضروری ہے. اوکے اس کی طرف توجہ دیں. اچھا اس کے بعد ہمارا آج کا لیسن یہ ہے، حرکات کے بعد ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تنوین. حرکات کے بعد جو ہمیں پڑھنا ہے وہ تنوین. تنوین کیا ہے؟ یہ آپ نے جو دیکھا فتحہ ضمہ کسرہ، تو دو فتحہ کو تنوین کہا جاتا ہے، دو ضمہ کو تنوین کہا جاتا ہے، اور دو کسرہ کو تنوین کہا جاتا ہے، یا پھر دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یا پھر فتحتان ضمتان کسرتان کو تنوین کہا جاتا ہے.
تو اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تنوین کسے کہتے ہیں۔ بہت ایزی ہے، کچھ بھی نہیں، حرکات جب آپ نے دیکھا سمجھا تو تنوین بھی اسی طرح ہی آتا ہے، تنوین۔ چلیے اس کا نام یاد رکھنا، تنوین کہتے ہیں، تنوین، یا پھر ڈبل فتحہ، ڈبل ضمہ، ڈبل کسرہ بھی کچھ لوگ اسے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا نام اصل میں کیا ہے؟ تنوین۔ دیکھیے میں اب کیسے حرکات لگا رہا ہوں، تنوین، اوکے، تنوین، تنوین ببل، تو تنوین کہتے ہیں تنوین۔ اچھا، تو تنوین کیا ہے؟ اب تک ہم نے پڑھا فتحہ، ضمہ، کسرہ، تو ڈبل فتحہ کو تنوین کہتے ہیں، ڈبل فتحہ کو تنوین کہتے ہیں، ڈبل ضمہ کو کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے، اور ڈبل کسرہ کو تنوین کہیں گے۔ تو جو بھی ڈبل چیزیں آتی ہیں ان کا نام شارٹ میں ہم اسے تنوین کہتے ہیں، تنوین۔ اور اسے ہم کہیں گے فتحتان، یا اردو میں دو زبر، عربی میں فتحتان، یا پھر انگلش میں اسے ڈبل فتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ڈبل ضمہ یا ضمتان، یا اردو میں دو پیش، اور کسرتان اسے عربی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں سے ڈبل کسرہ بلکہ لوگ کہتے ہیں، اور اسے دو زیر اردو میں کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی کا جو فتحہ، ضمہ، کسرہ ہے، انگلش میں نارملی سے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا، اسے فتحہ، ضمہ، کسرہ ہی ایسے یوز کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور اس کو ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ اور ڈبل ضمہ کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے ابھی پریکٹس کیا، آپ نے جو پریکٹس کیا ابھی، تو جوائننگ لیٹرز کے ساتھ ساتھ انہیں ہمیں ایڈ کرنا ہے ان پر، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جوائننگ لیٹرز آپ نے جو پریکٹس کیا اس کے ساتھ ہمیں تنوین کو ایڈ کرنا ہے، تو یہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو جو بھی آپ کا ورک بک جو ہے، آپ کی جو ہوم ورک جو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، اس سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے لاسٹ کلاس میں ہوم ورک پہ زور دیا، لیکن افسوس ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ہوم ورک نہیں کیا۔ اچھا، تو دیکھیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں اسے لکھنا ہے۔ دیکھیے ہم لیتے ہیں، اچھا، ان، ان اور ان، ان، اوکے، اس کے بعد با یا بن۔ یاد رکھیے جب بھی ہم تنوین کو لکھتے ہیں، فتحتان کو لکھتے ہیں، دو فتحہ کو، ڈبل فتحہ کو، تو ہم اس لیٹر کے ساتھ الف کو ایڈ کریں گے، اوکے، بن، 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 اس کے بعد تن، اس کے بعد تن، اس کے بعد تن، 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 تن۔ تو جو بھی ہو، جو بھی ہم لیٹر لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں الف کو ایڈ کرنا پڑے گا اگر ہم دو فتحہ کو لکھتے ہیں، ڈبل فتحہ کو ہم لکھتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے پریکٹسز ہیں، ہم پریکٹسز کریں گے انشاءاللہ جوائننگ لیٹرز کے ساتھ۔ اس کے بعد سن ہے، سن، 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 جن، 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 اس کے بعد حن، حن، حن۔ تو جو بھی ہو یہ بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ڈبل فتحہ جو آتا ہے اس کے ساتھ ہمیں الف کو لکھنا پڑتا ہے، الف کو لکھنا پڑتا ہے۔ بن، 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 تن، 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 سن، 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 جن، 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 حن، 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 اور خن، خن، خن۔ تو جو بھی ہو جیسا آپ نے دیکھا الف اس کے ساتھ ہمیشہ آئے گا، ڈبل فتحہ ہم سنگل نہیں لکھتے، لیٹر کے ساتھ الف کو ایڈ کرتے ہوئے ہم اسے ڈبل فتحہ دیتے ہیں۔ تو اوکے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے انہ کان توابا، قرآن کریم اللہ نے فرمایا انہ کان توابا، توابن ہے، اور جب ہم ڈبل فتحہ پر رکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الف کو ساتھ میں پڑھتے ہیں، انہ، انہ کان توابا، انہ کان توابا۔ تو سٹاپ کرتے وقت ہم نے توابا پڑھا، توابا۔ اچھا، کیونکہ ڈبل فتحہ کے ساتھ ہمیشہ الف کو لکھا جاتا ہے، سٹاپ پر ہم الف کو پڑھتے ہیں، ایک فتحہ کو پڑھ کر
الف کو بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن کی تلاوت کا میں نے ایک رول بتایا. تو جو بھی ہو ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ اور ڈبل ضمہ کو ہم کیسے لکھتے ہیں، کہاں لکھیں گے، کیسے لکھیں گے، تو اس کا ہمیں دیکھنا چاہیے. اوکے، ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ، ڈبل ضمہ، اسے تنوین کہتے ہیں. تنوین. تو قرآن کریم میں بے شمار جگہ آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کے آپ کو بے شمار ایگزامپلس ملتے ہیں. تو جیسے آپ نے فتحہ، ضمہ، کسرہ کو ایڈ کیا تو اسی طرح تنوین کو بھی ہم لیٹر پر ایڈ کریں گے. اب دیکھیں لکھتا ہوں میں، الف یا حمزہ پلس با پلس لام، حمزہ پلس با پلس لام، تو کیا ہوا یہ ہوا ایبیلن. ہم لکھیں گے اس کو ایبیلن. تو حمزہ ہوا، کسرہ دیں گے، با ہے، اس کے بعد لام ہے، تو ایبیلن. ایبیلن. تو یہ ہوا ایبیلن. دو ضمہ یہاں مل گئے، با کو کسرہ ملا اور حمزہ کو بھی کسرہ ملا. اب لکھتے ہیں یہاں پہ فا پلس را پلس سین، فا پلس را پلس سین، تو یہ فرسن. فرسن. اچھا، اور ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتائی، یہ آپ نے دیکھا فتحہ، یہ ہوا کسرہ، یہ ہوا ضمہ، ساتھ میں ایک چیز آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سکون. کیا کہتے ہیں اسے؟ سکون کہتے ہیں اسے، سکون. اوکے، سکون. تو یہ سکون کیسے ہوتا ہے؟ اس شکل میں آتا ہے، چھوٹا آتا ہے، اس شکل میں آتا ہے سکون. ہاں، اور کچھ لوگ اسے اس طرح بھی لکھتے ہیں، راؤنڈ سرکل ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں، تو راؤنڈ سرکل بھی لکھتے ہیں، اور یہ کریزنٹ کی شکل میں بھی اسے لکھتے ہیں، اسے سکون کہتے ہیں، سکون. لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے تو قرآن میں آپ کو اسی طرح جو کریزنٹ کی شکل میں ہوتا ہے یہ آپ کو سکون ملے گا. لیکن آج کل عربی کتابوں میں اس طرح بھی آپ کو سکون دیکھنے میں ملتا ہے. تو یہ ہوا فرسن. تو ہمیں لکھنا ہے فرسن. تو فا را سین، تو فا کو میں نے دیا فتحہ اور را کو دیا میں نے سکون اور سین کو میں نے دیا دو ضمہ، ضمتان یا ڈبل ضمہ. تو یہ ہوا فرسن. تو اس طرح آپ کو عربی لکھتے وقت یہ اعراب حرکات جو ہیں یہ آپ کو لگانا سیکھنا چاہیے. تو اس سے آپ صحیح طریقے سے عربی عبارت کو پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیے حمزہ پلس با پلس دال. اچھا، یہاں پہ میں نے جوائن نہیں کیا، اس کو کیوں جوائن نہیں کیا؟ کیونکہ یہ را نوٹی لیٹرز میں سے اپنے پہلے کے ساتھ جوائن ہوتا ہے، بعد والے کے ساتھ جوائن نہیں ہوتا. اوکے، یہ ہے ابدن، یہ ہے ابدن. اوکے، تو اب ہمیں لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اسے لکھیں گے حمزہ فتحہ اور با فتحہ دال پر دو فتحہ ابدن. اوکے، اب دیکھیں ہمیں لکھنا ہے کتابن. تو یہ کاف پلس تا پلس الف پلس با. تو لکھیں گے کیسے اسے؟ کتابن. تو دیکھیے کاف، اس کے نیچے کسرہ، تا، الف اور با، کتابن. تو اس طرح آپ بھی جب پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی اور آپ کو بھی اچھی طرح لکھنا آئے گا. اب لکھنا ہے ہمیں عینن. عین پلس یا پلس نون، عینن. تو کیسے لکھیں گے؟ عین چھوٹا والا، اس کے بعد یا، اس کے بعد نون، عینن. تو ہم نے اس کو دیا فتحہ، اس کو دیا سکون اور اس کو دیا دو ضمہ جسے ہم تنوین کہتے ہیں، عینن. چیز سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ بارک اللہ فیکم. کوئی چیز اگر واضح نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کوکبن. کیا ہے؟ کوکبن. کاف پلس واو پلس کاف، اس کے بعد پلس با، کوکبن.
تو کیسے لکھیں گے کوکبن کو؟ تو کاف ہم نے معلوم کیا اسٹارٹنگ میں کیسے آتا ہے، تو واو کو ہم جوائن کریں گے، اور اس کے بعد واو جوائن نہیں ہوگا کیونکہ واو نوٹی لیٹرز میں سے ہے، تو پھر اس کے بعد پھر سے ہم ایسے کاف لکھیں گے، اس کے بعد با کو ایڈ کریں گے۔ تو اب ہمیں حرکات لگانا ہے، کاف سکون، کاف دو ضمہ، کوکبن۔ دیکھیے قلمن، قلمن کیسے لکھنا ہے؟ قاف پلس لام پلس میم، تو کیسے لکھیں گے؟ قاف ایسا والا، لام اوپر جا کر آئے گا، ہاں، اس کے بعد میم، تو قلمن، قلمن، اوکے، اچھا، قلمن، کتابن۔ تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی یہاں پہ، تو اس کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو جوائننگ لیٹرز میں آج ہم نے معلوم کیا کہ حرکات کو ہمیں کیسے لکھنا چاہیے، اور حرکات میں سنگل حرکات جسے فتحہ ضمہ کسرہ، اور ڈبل حرکات جسے ہم تنوین کہتے ہیں، وہ ہے بن بن بن، تن تن تن، تو اسے کیسے لکھنا ہے، تو آج کے لیسن میں ہم نے اس کی پریکٹس کی۔ تو اس کے بعد کا جو لیسن ہے، جی، اس کے بعد کا جو لیسن ہے اسے ہم کہتے ہیں لانگ ووولز، تو اس کی بھی ہم کچھ پریکٹس کریں گے کیونکہ ہم نے اس کے بہت سارے ایگزامپلز دیکھ لیے، وہ ہے لانگ ووولز۔ لانگ ووولز کیا ہیں؟ لانگ ووولز کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم تجوید میں حروف مدہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حروف مدہ، اوکے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الف، الف، یا اور واو، یہ تین لیٹرز ہیں، الف یا واو، انہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے، اسے لانگ ووولز بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لانگ ووولز۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا فتحہ ضمہ کسرہ، اسے شارٹ ووولز کہا جاتا ہے، الف یا واو۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے فتحہ ہوتا ہے، اور یا سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے، اور واو سے پہلے ضمہ ہوتا ہے، تو اسے حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے، حروف مدہ، حروف مدیہ بھی اسے کہتے ہیں، حروف مدہ، ہاں۔ تو الف سے پہلے فتحہ، یا سے پہلے کسرہ، واو سے پہلے ضمہ، تو اسے کہتے ہیں حروف مدہ، سکون ہوگی۔ تو اس کی بھی ہمیں کچھ پریکٹس کرنی چاہیے۔ تو تجوید میں اور نورانی قاعدے میں چیزیں تو آتی ہیں، لیکن لکھتے وقت بھی اس کا تھوڑا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ، اس کا اگزامپل ہے با الف با، تو با سے پہلے کیا آیا ہے؟ فتحہ آیا ہے، با الف با، اوکے۔ تو یا سے پہلے کسرہ، اس کا اگزامپل ہے با یا کسرہ بی، اور واو سے پہلے ضمہ، با واو ضمہ بو، تو با بی بو، تا تی تو، سا سی سو، سے حروف مدہ یا لانگ ووبلز کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ سب لکھتے وقت آپ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے چیزیں بتائی جا رہی ہیں، مین چیز آپ کے پریکٹس ہے، جتنا پریکٹس کریں گے چیزیں اتنی آسان ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے اب مجھے لکھنا ہے لاحظ، جی مجھے لکھنا ہے بھی لاحظ، تو لاحظ لام پلس الف پلس حا پلس وا، تو وا لاحظ، تو اب میں کیسے لکھوں گا اسے؟ ذرا غور سے دیکھیے، تو ایسے لکھوں گا میں لام، اور اس سے پہلے لام سے لام آیا اور الف آیا، لا، تو ایسے میں الف کو لکھوں گا، لام کے اوپر ایسے الف کو لکھوں گا، اور الف سے پہلے فتحہ ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حا ہے، اور اس کے بعد وا ہے، تو یہ ہوا لاحظ، لاحظ۔
لام الف کو اس کے اوپر لکھا میں نے، اس سے پہلے فتحہ ہے، تو یہ حروف مدہ کی ایگزامپل ہے. اس کے بعد ہا، اس کے بعد وا، لاحظ، اوکے، لاحظ. اس کے بعد لکھنا ہے بیع، با ہے پلس یا ہے پلس عین ہے، بیع. تو کیسے لکھیں گے اسے؟ یا سے پہلے کسرہ ہے تو اسے کہتے ہیں حروف مدہ یا لانگ ووولز. لکھنے میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا آپ کو، یہ حرکات چینج ہوتے ہیں، بس یہ نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الف سے پہلے فتحہ ہو، یا سے پہلے کسرہ ہو، واو سے پہلے ضمہ ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں حروف مدہ یا لانگ ووولز کہا جاتا ہے. تو اب لکھتے ہیں با یا عین، با یا عین. تو یہ ہوا بیع، یہ کیا ہوا؟ بیع. تو یہ آپ نے پریکٹس دیکھ لی کہ ہمیں کیسے لکھنا ہے، بیع. اوکے. اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے کوبن. یہ کاف ہے پلس واو ہے پلس با ہے، کوبن. کوبن. تو واو سے پہلے کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو کیسے لکھیں گے؟ کاف، واو پر سکون ہے، اس کے بعد با پر کیا ہے؟ دو ضمہ ہے، تو یہ وہ کوبن، کوبن. تو چیز آپ نے دیکھی، تو اس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے. آپ کے پاس جو ورک بک ہے، ورک بک میں اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں، جوائننگ لیٹر اس کی پریکٹس کریں. اب تک آپ نے جو پریکٹس کی تھی وہ وداؤٹ حرکات کے آپ نے پریکٹس کی، تو آج سے انشاءاللہ آپ حرکات کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ. سنگل حرکات ہو یا پھر ڈبل حرکات ہوں تو اس کی آپ پریکٹس کریں. تو اس کے بعد آپ کو حروف مدہ آئے گا. یہ کچھ نہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ الف سے پہلے فتحہ ہوتا ہے، یا سے پہلے کسرہ، اور واو سے پہلے ضمہ. اسے حروف مدہ کہا جاتا ہے، حروف مدہ. یہ اس کا نام ہے، ٹیکنیکل ورڈ ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ لکھنے میں اس کا زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو آج سے انشاءاللہ آپ حرکات کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی آپ کا ہوم ورک مجھ تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ آگے کلاس میں، اب دیکھیں ہمارے تقریباً اب 2 کلاس باقی رہ گئے. تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو شدہ کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو ہوم ورک ملے گا انشاءاللہ. تو ہوم ورکس آپ کو کرنے بہت ضروری ہیں، ہوم ورک آپ کا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے آپ کا ورک بک کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ ہوم ورک کریے انشاءاللہ. کل کی کلاس میں پھر آپ کو کئی چیزیں بتانے والا ہوں اور ہوم ورک دینے والا ہوں. تو ہوم ورک چیک کر کے انشاءاللہ تب آپ کو پھر لکھنا آنا چاہیے انشاءاللہ. تو کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ شدہ کے بارے میں پڑھیں گے، جسے تشدید بھی کہتے ہیں، شدہ. تو انشاءاللہ کل کی کلاس اس تعلق سے ہم پڑھیں گے، اور پھر ہوم ورک کی ہم پریکٹس کریں گے، اور سینٹنسز ہم کیسے لکھ سکیں اس کی ہم پریکٹس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا فہم عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان کو پڑھنے، لکھنے، بولنے والا بنائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.